اور شاید کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنا ہو، یا تا اے پاسے اصلوں آویں نہ ہاں جے آیا ہی ڈیہوں ڈیہ وکھڑی ودھا، یا تو اس طرف تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر آ گیا ہے تو لفظ ہے وکھڑی۔ یہ تصغیر کا ایک طریقہ ہے جو سندھی زبان میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سرائیکی زبان میں جس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے۔ سندھی زبان میں ہم بولتے ہیں چھوٹے کو ننڈو، اور بھی عاجزی کا لفظ اس میں ڈال دیں تو ننڈڑو، اور بھی کریں تو صفا ننڈڑو۔ یہ تصغیر کا ایک، یہ بھی عربی کا ایک کی اصطلاح ہے، سندھی گرامر کی بھی کوئی ضرور اصطلاح ہوگی اس کے لیے۔ تو ایک تو ہوتا ہے لفظ جو سرائیکی اور سندھی میں بولا جاتا ہے وکھ، یعنی اردو میں بولیں گے قدم، ایک قدم اس کے آگے دوسرا۔ تو ہو سکتا ہے یہ شعر خواجہ غلام فرید کا ہو، واللہ عالم۔ وہ فرماتے ہیں یا تو اے پاسے اس طرف تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، جے آ گیا ہے تو وکھ ودھا۔ وہ لفظ وکھ بھی نہیں بول رہے ہیں، وکھڑی تصغیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وکھڑی کا مفہوم اردو میں کیا بنتا ہے؟ چھوٹا سا قدم، ایک بڑا قدم، ایک درمیانہ قدم، ایک چھوٹا سا قدم۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آ گیا ہے اس میدان میں تو وکھڑی ودھا، چھوٹا قدم بڑا۔ وہ چھلانگ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، جمپ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، دوڑنے اور بھاگنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا قدم لیکن آگے کی طرف، لیکن آگے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ آدمی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، پھر وہ 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، پھر نہ وہ پیچھے کا رہتا ہے نہ آگے کا رہتا ہے۔ تو جب قدم، یعنی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، سوچ لینا چاہیے تھا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب تو آیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو سوچ سمجھ کے آیا ہوگا، غور و فکر کر کے آیا ہوگا۔ جب یہ فیصلہ لے لیا ہے تو پھر ایک قدم آگے، چھوٹا قدم آگے کی طرف رکھ۔ تو یہ جماعت بھی اسی مفہوم کو سمجھے، ہم سب اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم جب مل جل کے قدم آگے رکھتے ہیں پھر پیچھے نہیں لیتے، اور لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی بھی ہمیں جو ایک ماضی کے افسانے ہوتے ہیں اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس تصورات میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا، میرا دادا جو تھا وہ تو شہنشاہ تھا، پر دادا جو تھا اس کو تو سکندر تھا۔ اس طرح کی ماضی کے افسانوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جبکہ حال کے جو چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ مرد ہے تو اتر آگے بڑھ اور مجھ کو سنبھال، اس سے ہم پہلو تہی کرنے کے لیے ہم پیچھے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ حال کے مرد بنے، اس لمحے کے مرد بنے۔ اس وقت کیا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب سمجھ گیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جب سمجھ گیا کہ میں اس کو سنبھالوں گا، اس میں ہاتھ ڈالوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے جب اس مشکل کو تم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کو مل جل کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے لینے ہیں۔
ہمیں